صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی ایک عظیم ہستی، محدث، مفسر، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرنے والے، عالم دین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ کے تذکار خیر ہوں گے۔ آپ کے تذکار خیر سے پہلے آج کا وظیفہ کتاب و شفا سے ڈیفنس، جو بہرا پن ہے، اس کا روحانی علاج، یعنی سماعت جو ہے، قوت سماعت یہ کمزور ہو رہی ہو تو اس موقع پر پھر کون سا روحانی علاج جو ہے یا وظیفہ وہ کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ڈیفنس سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، سماعت کی کمی سے بچا لے۔ تو بہرے پن کا اگر کسی کو مسئلہ ہے اس کے لیے بھی، اور اگر ہو رہا ہے، ہو چکا ہے پھر بھی، ہو رہا ہے پھر بھی، اگر کسی شخص کو بہرے پن کی شکایت ہو تو سورۃ الاعراف کی آیہ مبارکہ 204، سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 204، اس کو روزانہ 141 مرتبہ پڑھ کر شہادت کی انگلی کے پوروں پر دم کریں۔ یہ شہادت کی انگلی ہے، اس کے پوروں پر دم کرتے جائیں، یہ پور ہیں، اور وہی انگلی شہادت والی جو آپ نے سورہ اعراف کی آیہ مبارکہ 204 کو 141 مرتبہ پڑھا، شہادت کی انگلی پر دم کیا، اسی انگلی کو اپنے کان میں گھمائیں، چاہے دائیں کان میں مسئلہ ہے تو دائیں کان میں گھمائیں، بائیں کان میں مسئلہ ہے بائیں کان میں گھمائیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی قوت سماعت میں بہتری عطا فرما دے گا۔ آیت مبارکہ کیا ہے وہ میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، اور جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، خاموشی سے سنو، ادب سے سنو اور خاموش رہو۔ فاستمعوا لہ، بہت ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنو۔ وانصتوا، اور خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ آیہ مبارکہ جب ہم پڑھیں گے تو چونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ آیہ مبارکہ بھی حصہ ہے، تو پڑھ کر دم کریں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرمائے گا، اور قوت سماعت میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے، بہرے پن کا مسئلہ بن رہا ہے یا بن چکا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قدرت کاملہ سے شفا یابی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ آج شامل کر لیتے ہیں بخار کا، بخار سے شفا حاصل کرنے کے لیے روحانی وظیفہ۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سخت بخار ہو، بہت تیز بخار ہو، شدید بخار ہو، تو یا نارو کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، یہ آیت مبارکہ ہے، یا نارو کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم۔ اس کو کم از کم 41 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اول آخر تا قداد میں درود پاک پڑھیے۔ اسے پڑھ کر بخار کے مریض پر دم بھی کر دیں، پانی پر دم کر کے، پانی اگر پی سکتا ہے مریض پانی بھی پلا دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شدید بخار سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جس شخص کا بخار نہ جاتا ہو، ختم ہونے میں نہ آتا ہو، بہت زیادہ عرصے سے بخار ہو رہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، تو پھر چاہیے کہ بار بار تازہ پانی سے وہ غسل کریں، تازہ پانی سے، جس کو بخار ہے تازہ پانی کے ساتھ، یعنی نہ بہت وہ ٹھنڈا ہو، نہ رکا ہوا ہو، گرم ہو، تو تازہ پانی ہو، فریش جو واٹر ہے اس کے ساتھ غسل کریں، اور پھر یہ دعا پڑھیں، اکشف البأس رب الناس الہ الناس، اکشف البأس رب الناس الہ الناس، الہ الناس۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، اکشف البأس رب الناس الہ الناس۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے لوگوں کے رب، لوگوں کے معبود، تکلیف سے نجات مل جائے۔ تو جب یہ پڑھیں گے، دم کر دیں گے، اور غسل کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور دم بھی کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بخار سے شفا عطا فرمائے گا۔ تو یوں یہ دو وظائف جو ہیں کوشش کیجئے آپ امت مسلمہ تک پہنچائیے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب
سب لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی ہمارے مسلمان بھائی کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کو شفا یابی نصیب ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا اور آخرت میں شفا یابیوں، بھلائیوں اور کامیابیوں کا ذریعہ بنے گا۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، آپ بیک وقت آپ میں بہت سی خصوصیات تھیں، ہمہ جہت شخصیت تھیں آپ، قرآن مجید فرقان حمید کے مفسر بھی اور مترجم بھی، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرنے والے بھی، وہیں آپ محدث بھی اور پھر مصلح بھی، ریفارمر بھی ہیں آپ۔ امت مسلمہ اور خصوصاً برصغیر کے جو مسلمان ہیں ان کی حالت زار کے لیے آپ بہت زیادہ درد رکھتے تھے، بہت کام کیا، اور پھر اسلامی ریاست کے اصول اور قوانین کیا ہونے چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ وضع کیے، پھر بندہ مومن کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی، یعنی نظریات اور عقائد کیا ہونے چاہیے اور عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی آپ نے لکھا بھی اور لوگوں کو تلقین بھی فرماتے گئے۔ علماء کرام، یہ لفظ عالم کا لفظی معنی ہے جاننے والا، اور کس چیز کا جاننے والا؟ علم کا جاننے والا۔ اور علم کیا ہے؟ حقیقت میں علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کو کہتے ہیں۔ علم اپنے نفس، اپنے ذات کی پہچان کو کہتے ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیا، یعنی جسے یہ پتہ چل گیا کہ میری اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ عدم سے وجود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو یہ وجود بخشا ہے، یہ ہستی بخشی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک وقت تھا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی اس کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا کہ انسان بھی کوئی جنس ہے، کوئی نوع ہے، کوئی اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدم میں تھا، نیستی میں تھا، وجود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وجود عطا فرمایا، وجود بخشا، ہستی عطا فرمائی، اور پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا ایسا عزت اور کرامت والا، شرافت والا تاج پہنا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام بنی آدم جو ہیں ان کو ہم نے کرامت بخشی، عزت بخشی، تکریم بخشی۔ جس مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکریم اور عزت بخش دے اس کی پھر عظمت کیا ہوگی، اس کا اندازہ ہم اپنی ناقص عقل اور فہم سے نہیں کر سکتے۔ اور پھر خلیفہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اگرچہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اور پھر یہ اولیاء کرام کا سلسلہ، ہم کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کے ولی کے خلیفہ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ بھی بڑی عظمت کی بات ہے کسی اللہ کے ولی کا نائب بن جانا، کسی اللہ کے نیک بندے کا دست و بازو بن جانا، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو ملائکہ سے فرما دیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی حضرت انسان کو زمین پر وجود بخشنے والا ہوں۔ تو جو اللہ کا خلیفہ ہو، اللہ کا نائب ہو، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داریاں تفویض فرما دے، اور پھر اللہ کا خلیفہ بحیثیت انسان، تو ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا، لیکن حقیقت میں اللہ کا خلیفہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ اور پھر اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ اللہ کے حقیقی خلیفہ تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، اور پھر علماء حق جو علم ظاہر بھی رکھتے ہیں، علم باطن بھی رکھتے ہیں، یعنی جنہیں قرآن و سنت اور فقہ کا علم، شریعت کا علم بھی ہے، لیکن انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان جو احکامات ہیں ان کے پیچھے کیا وجوہات کار فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور ان سے ہمارے باطن پر، ہمارے قلوب و اذہان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جس کو یہ پتہ چل گیا پھر وہ عالم حقیقی بن گیا، اور اللہ فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کامل طور پر، پورے طریقے سے جو
علماء حق ہیں، حقیقی جو علماء ہیں وہی ڈرتے ہیں۔ انہی علماء ظاہر و باطن میں، علماء حق میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ بھی شامل ہیں۔ آپ کے تذکار پاک جاری ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ 1114 ہجری 4 شوال المکرم آپ کا یوم ولادت ہے۔ آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم دین، اللہ کے ولی، اور پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے، ادب اور احترام کرنے والے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی یاد اور میلاد یوں منایا کرتے، ہر سال مناتے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ الرحمہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنے والد گرامی کا یہ معمول اور یہ واقعہ خصوصاً یہ نقل کیا کہ شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ الرحمہ ہر سال میلاد کے موقع پر بہت کھلا اور وسیع انتظام کیا کرتے، میلاد کی محفل ہوتی اور لوگوں میں کھانا تقسیم ہوتا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایک سال یوں ہوا کہ بظاہر حالات جو تھے وہ یوں نہیں تھے کہ وسیع انتظام کیا جا سکے کھانے کا، دیگر انتظامات۔ تو شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ الرحمہ نے چنے لیے، وہ بھنوائے، اور بس محفل میلاد ہوئی اور اس کے اختتام پر وہ چنے تقسیم کیے گئے۔ فرماتے ہیں کہ رات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ بھی وہ چنے تناول فرما رہے ہیں اور اس محفل میلاد کو بہت پسند فرمایا۔ یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے لیے کوئی زیادہ انتظامات کی ضرورت نہیں، زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں، حسب توفیق جو کچھ ہو سکے سادگی کے ساتھ ہو سکے، اور بڑے اجتماعات کی بھی ضرورت نہیں، صرف محبت کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے۔ محبت کے ساتھ اگر پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں گے، سادگی سے ہی یاد کر لیں گے، تو انشاءاللہ اس بارگاہ میں آپ کا یہ یاد کرنا جو ہے وہ قبول کر لیا جائے گا۔ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ الرحمہ، ان کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں مقبول ہوا کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیارت سے بھی مشرف فرمایا اور قبولیت کا بھی ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا۔ آج ہم اپنے بچوں پر غور کریں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، مسلمان بچوں کو دیکھیں، الا ماشاء اللہ ہمارا 7 سال کا جو بچہ ہے وہ ابھی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہی سیکھ رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات پڑھ بھی نہیں رہا ہوتا اور ابتدائی کلاسز میں ہوتا ہے۔ لیکن کمال دیکھیے اس گھرانے کا کہ 7 سال ہی کی عمر میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال 2 سال 3 سال بھی اگر حفظ پہ لگتے ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے، 1 سال لگا تو 6 سال کی عمر میں حفظ شروع کیا، 2 سال لگے تو 5 سال کی عمر میں حفظ شروع کیا، 3 سال لگے ہوں گے تو پھر 4 سال کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنا شروع کیا۔ تو ہمارے 4 یا 5 سال کے بچے کی جو عمر ہوتی ہے اس سے عام طور پہ شعور ہی نہیں ہوتا، اور والدین تربیت ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن اس گھرانے کی تربیت دیکھیے کہ اتنی چھوٹی عمر سے ہی قرآن مجید فرقان حمید اور دینی تعلیمات کی طرف رغبت ہے، اور ذوق اور شوق سے قرآن مجید فرقان حمید یاد کیا جا رہا ہے، اور پھر اپنے والد گرامی سے دینی علوم حاصل کیے، دیگر جید علماء سے دینی علوم حاصل کیے، اور دینی علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کے جو کارہائے نمایاں ہیں ان میں سے فارسی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ آپ نے کیا، چونکہ یہاں پہ اس وقت برصغیر پاک و ہند میں فارسی زبان رائج تھی، مسلمانوں کی زبان بھی یہی تھی، حکومتی سرکاری زبان بھی یہی تھی، تو مسلمان عام طور پہ زیادہ عربی نہیں جانتے تھے، تو قرآن مجید فرقان حمید کے معانی و مفاہیم سے براہ راست وہ استفادہ نہیں کر سکتے تھے، تو فارسی زبان میں ترجمہ کیا تاکہ انہی کی زبان میں انہیں قرآن مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ ہے، جو رہنمائی ہے، وہ حاصل ہو جائے۔ پھر موطا امام مالک کی فارسی زبان میں شرح لکھی، اور موطا امام مالک کی جو احادیث مبارکہ ہیں، ساری یہ احادیث مبارکہ خوبصورت ہیں، ان کو آپ زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اس کو پڑھایا بھی کرتے، اس کا درس بھی دیا کرتے۔
پوری زندگی قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہوئے گزری، حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہوئے گزری، اور یہ وہی گھرانہ ہے کہ حدیث کی سند اس گھرانے کا ایک ترہ امتیاز ہے۔ اور پھر یہ تو دینی حوالے سے آپ کی خدمات، روحانی حوالے سے آپ نے کتابیں لکھی جن میں تمام سلاسل طریقت کے اذکار اور جو اشغال ہیں، وظائف ہیں، ان کا بھی ذکر کیا، سلاسل طریقت کا ذکر کیا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے بھی سلاسل طریقت چلتے ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی چلتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی چلتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی چلتے ہیں، سبھی کا ذکر کیا۔ اور مشہور اگرچہ 4 سلاسل ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی سلاسل، درجنوں سلاسل طریقت ہیں جو مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے چل رہے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے مسلمان، چونکہ اس وقت بھی ہندوؤں کے درمیان رہتے تھے اور جہانگیر کی وفات ہو چکی تھی، اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہو چکی تھی، وہ اسلامی جو شعار تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہنے کی وجہ سے ہندوانہ جو رسم و رواج تھے وہ پنپ رہے تھے، وہ مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے، رچ بس چکے تھے، حتیٰ کہ جیسے ہندوؤں میں جو بیوہ ہو جاتی ہے خاتون، اس کا دوبارہ وہ شادی نہیں کرتے، یہی مسلمانوں میں رواج تھا، اور یہ ذہنوں میں پختہ ہو چکا تھا کہ جو بیوہ عورت ہو اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق جو بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں نکاح شدہ حالت میں، نکاح کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یوں آپ نے اس طرح کی جتنی بھی ہندوانہ رسومات تھیں، غیر اسلامی رسومات تھیں، ان کے خلاف جہاد کیا۔ پھر آپ نے حجت اللہ البالغہ کتاب لکھی، اس میں اسلامی عقائد و نظریات کا ذکر کیا، اسلامی جو اعمال ہیں، معمولات زندگی، ان کو تفصیل کے ساتھ لکھا۔ یعنی مسلمانوں کی معاشرتی، سماجی، آئلی، ازدواجی، کاروباری ہر معاملے میں رہنمائی کی۔ جہاں دینی معاملات میں رہنمائی کر رہے ہیں، قرآن و سنت کا علم ہم پہنچا رہے ہیں، وہیں ان کے ہر معاملے میں رہنمائی کی اور کتاب لکھ کر رہنمائی کی۔ پھر ایک کتاب وہ لکھی ازالۃ الخفا، جس میں اسلامی حکومت کے اصول اور قوانین کیا ہونے چاہیے، حکمرانوں کے لیے کون سے ضابطے ہیں، حکمرانی کرنے کے اصول کیا ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ آپ نے لکھے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو مسلمان حکمران ہے اس کو ان اصول و ضوابط کا کاربند رہنا چاہیے۔ اسلامی ریاست کا جو نظم و نسق ہے، جو اسلامی ریاست کے معمولات ہیں، ایک حکومت نے جو اپنی حکومت چلانی وہ کیسے چلائے، اس پر آپ نے کتاب لکھی۔ پھر چونکہ اس دور میں ہندو جو تھے وہ افراتفری مچا رہے تھے، مرہٹے خاص طور پر جو ہیں انہوں نے کئی مسلمانوں کے علاقوں پر قبضے کیے، حتیٰ کہ دہلی جو پایا تخت تھا مغلیہ سلطنت کا، اسلامی حکومت کا، اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ، انہوں نے احمد شاہ ابدالی، ان کو خطوط لکھے، اور احمد شاہ ابدالی پھر یہاں پر آئے اور یہاں پر انہوں نے اسلامی سلطنت جو ہے اس کو قائم رکھا۔ بہرحال آپ نے ہر محاذ پر جہاں جہاں ضرورت پڑی آپ نے قائم کیا اور کام کیا، اور مجتہدانہ شان کے ساتھ، یعنی ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق۔ اسی طرح آپ حجاز مقدس بھی تشریف لے گئے، وہاں پر جو بڑے بزرگ تھے ان سے فیوز و برکات حاصل کیے، اور جو دیگر لوگ تھے انہوں نے آپ سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ پھر آپ واپس آئے، یہاں پر درس حدیث بھی دیا، اور اسی طرح اگر آپ کے آگے اولاد کا ذکر کیا جائے تو آپ کے جو 4 صاحبزادے ہیں ان کا ذکر کیا جائے، شاہ عبدالعزیز دہلوی علیہ رحمہ، انہوں نے 60 سال تک احادیث مبارکہ کا درس دیا، یعنی لوگوں کو احادیث مبارکہ پڑھاتے رہے، اور 60 سال ایک پوری زندگی کا حصہ بنتا ہے۔ دوسرے جو ان کے صاحبزادے، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا، غالباً شاہ عبد القادر، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ لکھا۔ تیسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین دہلوی علیہ رحمہ، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی اردو تفسیر لکھی۔ اسی طرح پھر ایک اور جو چوتھے صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی پوری زندگی قرآن و سنت اور حدیث مبارکہ کا درس لوگوں تک پہنچایا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہر محاذ پر مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور خصوصاً جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں جعلی عاملین اور جعلی جو پیر خود ساختہ، خود بنے بیٹھے ہیں،
وہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ظاہری شکل و صورت بھی ان کی غیر اسلامی ہوتی ہے، اور اگر ظاہری اسلامی بھی ہے تو دیگر شعار جو ہیں وہ غیر اسلامی کر رہے ہیں، جادو، کالا جادو، اور پتہ نہیں کیا کیا اعمال کیے جا رہے تھے اور کیسے کیسے سفلی علوم جو ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پر لوگوں کے نقصان کے لیے، میاں کو بیوی سے لڑانے کے لیے، بیوی کو میاں سے لڑانے کے لیے، باپ کو بیٹے سے لڑانے کے لیے، بیٹے کو باپ سے لڑانے کے لیے، حالانکہ یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تو شیطان نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ورغلایا کہ آپ بیٹے پر چھری چلا رہے ہیں، آپ فرمایا تو شیطان ہے، لا حول ولا قوہ، مجھے میرے اولاد کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ اسی طرح سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس گیا، اپنی طرف سے بڑی بزرگ کسی کی شکل میں گیا ہوگا اور کہنے لگا کہ آپ کا بیٹا اکلوتا اور اس کو آپ کے شوہر جو ہیں وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی لا حول ولا قوہ پڑھا کہ جا تو شیطان ہے، دفع ہو جا، تو مجھے اپنے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ یوں ہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس نے بھڑکایا، کوشش کی، لیکن یہ تو چونکہ اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے اور عظمت والے گھرانے میں شامل ہیں، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، لا حول ولا قوہ، تو شیطان ہے، چل دفع ہو جا، تو مجھے میرے والد گرامی کے خلاف گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ تو یوں آج بھی اگر کوئی ایسے معمولات سر انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان ہی کی پیروی کر رہا ہے، اور یہ اسلام کی خدمت کسی حوالے سے بھی نہیں ہے۔ ہاں، آپس میں محبت کے لیے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپس میں محبت کے لیے یہ پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، جب ہم آپ کے زندگی کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو رسمی ایک خانقاہی نظام ہے اس کو آپ نے نہیں اس کو آگے پھیلایا، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق، جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی تعلیمات کے مطابق اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ رہا ہے، اس کی آپ نے پیروی کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہماری لسنر ہیں فاطمہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ اگر ایک جگہ سے منگنی ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وہاں پر شادی کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اسلام میں پسند کی شادی کی اجازت ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔ جی بالکل، بیٹا ہو یا بیٹی، اسلام میں پسند کی شادی کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے بارے میں فرمایا کہ عام طور پہ نکاح کے وقت 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، مال و دولت دیکھی جاتی ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ تو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری دیکھی جائے۔ تو یوں دینداری کو دیکھتے ہوئے، یعنی سیرت، کردار، شرافت اور اخلاق کو دیکھتے ہوئے، چاہے لڑکے کی شادی ہو یا لڑکی کی شادی ہو، بیٹے کی ہو بیٹی کی شادی، تو والدین کو بھی یہی چیز مد نظر رکھنی چاہیے، اخلاق، کردار، دینداری، اور بیٹا یا بیٹی ہے انہیں بھی یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ دیگر جو صرف اگر مال و دولت کی وجہ سے شادی کی جائے، یا صرف حسب نسب کی وجہ سے کی جائے، یا صرف خوبصورتی کی وجہ سے کی جائے، تو حدیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ خاک آلود ہو، اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہاں، جو دینداری کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحسین فرمائی ہے، اور معیار یہی فرما دیا۔ اگر اخلاق اور کردار کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں، اسلامی حوالے سے، دینداری کے حوالے سے، خدا ترسی کے حوالے سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور احکام کی تعمیل کے حوالے سے، بیٹے اور بیٹی کی جب شادی کرنے لگے ہیں، یا بیٹا اور بیٹی اولاد خود کچھ پسند ناپسند رکھنا چاہتے ہیں، تو معیار یہی ہے۔ یہ معیار اگر ہے تو پھر بالکل اپنی اس پسند کے مطابق لڑکا یا لڑکی شادی کر سکتے ہیں اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک لسنر ہیں قاری اللہ دتہ سعیدی صاحب 105 بنگلے سے، کہتے ہیں السلام علیکم جناب محمد لقمان رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، نیند کی جو دعا بتائی ہے وہ بتا دیجیے۔ میں اس میں سے جو قرآنی دعا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔
سورہ کہف کی آیت مبارکہ 11، سورہ کہف آیت مبارکہ 11، اس کو دائیں ہاتھ جو ہے سر پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ پڑھیں، ہاتھ پر دم کریں اور وہی ہاتھ سر پر پھیریں، انشاءاللہ گہری نیند آ جائے گی۔ سورہ کہف کی آیت مبارکہ 11 ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ جی ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے سمیع اللہ قادری صاحب ہیں، سلام کہا جی، وعلیکم السلام، اور حال پوچھا جی، الحمدللہ پروگرام کو پسند کیا، امت مسلمہ میں اتفاق کے بارے میں پوچھا جی۔ سادہ سی بات ہے، جتنی بھی محترم اور مقدس ہستی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم، خصوصاً ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، حتیٰ کہ تمام جو اولیاء کرام علیہم الرضوان ہیں، ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی منفی بات نہ کی جائے، ان مقدس ہستیوں کے بارے میں نازیبہ گفتگو نہ کی جائے۔ حدیث قدسی صحیح بخاری میں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے، اہل بیت، صحابہ کرام، انبیاء کرام، ان کی تو عظمت اور شان تو کیا کہنے، اللہ فرماتا ہے جو کسی میرے ولی سے عداوت رکھے گا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے میں یعنی اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ تو بس اللہ کے کسی بھی نیک برگزیدہ بندے کے بارے میں انگلی اٹھانا یہ اللہ سے جنگ ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم مد نظر رکھ لیں تو انشاءاللہ امت مسلمہ میں اتفاق اتحاد ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے وہ درود تنجینا کا پوچھا جی۔ کوشش کیجئے ایک ہی دن میں 1000 مرتبہ مل بیٹھ کے پڑھ لیجئے، اس کے علاوہ ویسے آپ پڑھتے رہیں، درود پاک جو ہے باعث خیر و برکت ہی ہے۔ ناظرین و سامعین، باقی ہمارے جن لسنر نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ ان کے سوالات کے جوابات ہم کل اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا